اکثر ایسا ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ ایک پلاٹ کو کئی لوگوں کو بیچا جاتا ہے. یعنی قبضہ مافیا جب ایک پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو مجھے اور آپ کو اور کسی اور کو وہی پلاٹ بیچتا ہے اور پھر ساروں سے بیانہ لے کر رفو چکر ہو جاتا ہے. جی ہاں، ایس سی او کے اجلاس میں ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا، جہاں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے چائنا کو آفر کی کہ آپ بلوچستان میں آئیں اور بلوچستان کے معدنیات جو ہے وہ آپ کی امانت ہے سر، آپ لے جائیں، لیکن دوسری طرف پاکستان کے آرمی چیف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ گولی دی ہے کہ جناب بلوچستان کی معدنیات جو ہے یہ آپ کی ہیں، آئیے لے جائیے، اور ہم تو صرف 5 سال میں 3 لاکھ کروڑ کا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی یہ کاروباری اور تجارتی مراسم بڑھا رہا ہے، دوسری طرف چائنا کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی یہ لین دین جو ہے مزید ہو اور اس میں مزید رقم ان کی طرف آئے، اور تیسری طرف وہ سودا کر رہا ہے پاکستان کی اشرافیہ کے ساتھ کہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، ٹینشن مت لو، بس ہمیں یہ مال بیچنے دو. ناظرین، اس وقت ایس سی او کی میٹنگ میں شہباز شریف کا یہ جو بیان آیا ہے کہ علیحدگی پسندگی کی جو تحریکیں ہیں، یعنی یہ جو بی ایل اے وغیرہ کی تحریکیں ہیں آزادی کی، ان کو وہ علیحدگی پسندگی کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے امن کے لیے. تو یہ کیوں کہا انہوں نے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے بھائی 1500 بندہ ہے، 1500 بندہ ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہی کہا تھا نا محسن نقوی نے، وزیر داخلہ نے. اس کے بعد پھر ان کا بیان ایک آیا ان کے وزیر کا کہ نہیں جی 2000 ہے. تو پھر 2000 بندہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اگر، تو اس کا مطلب یہ کہ 2000 نہیں ہے، یہ تو ہزاروں میں ہے، اور کیا پتہ یہ لاکھوں میں ہو. تو ایسے میں پاکستان اب دوسرے ملکوں کو بھی گھسیٹ کے لانا چاہتا ہے بلوچستان میں، اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ سب مال تو سب آپ کا ہے. صاحب جی، مال تو آپ کا ہے، ہم تو آپ کو آپ کے اپنے مال کے تحفظ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں علیحدگی پسندگی کی تحریکیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. لیکن سوال یہ بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بلوچستان آخر کیا ہے بلوچستان میں جس کے لیے امریکہ، چائنا جو ہے وہ اتنا زور لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو کیوں جو ہے وہ بے چینی ہو رہی ہے کہ جلدی جلدی سے سودا ہو اور مال بنائے اور نکلے. وہ میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں جو میں نے نکالی ہے بلوچستان کے حوالے سے، کہ بلوچستان کی جو معدنی دولت ہے وہ کیا ہے، وہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا ہمیں. مثال کے طور پر بلوچستان میں جو تانبا اور سونا ہے، ریکوڈک اور سینڈک میں، یہ دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر میں شمار ہوتا ہے دنیا کے. یہ ذخیرہ زیادہ تر چاغی کے علاقے میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تانبا جو ہے، کاپر، یہ کتنا ہے، اور بعد میں آپ کو ان کی مالیت بھی بتاؤں گا. یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 کروڑ 30 لاکھ ٹن، 1 کروڑ 30 لاکھ ٹن تانبا ہے بلوچستان میں. اور اسی طرح سونا جو ہے یہ 2 کروڑ 9 لاکھ آؤنس، 2 کروڑ 9 لاکھ آؤنس سونا ہے. اور یہ وہ ہے جس کا پتہ ہے، جس کا پتہ نہیں ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اسی طرح 1952 میں ڈیرہ بگٹی سے جو سوئی گیس نکلی تھی، وہ ابھی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس گیس کا وہ ان ایکسپلورڈ ہے، اس کو ابھی دریافت نہیں کیا گیا، وہ بھی بلوچستان میں ہے. پھر کوئلہ آ جاتا ہے ناظرین. کوئلہ جو ہے یہ سور رینج جو ہے، اور پھر مچھ میں، دکی میں، خوست میں، ہرنائی میں اور لکھرا میں، ان علاقوں میں ہے. اور یہ 200 ملین ٹن یعنی 20 کروڑ ٹن جو ہے یہ کوئلہ ہے. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو ریکوڈک اور سینڈک ہے، ان دونوں کا
جو کیپیسٹی ہے، جو ان کی پیسوں میں جو یہ پیداوار ہے، یہ تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر سالانہ ہے، 6 سے 8 ارب ڈالر سالانہ۔ اور بلوچستان کی سرکار کو اس میں سے کیا ملتا ہے؟ 200 ملین ڈالر سے بھی کم، یعنی 20 کروڑ ڈالر سے بھی کم۔ اور زیادہ تر یہ جو اس کا منافع ہے یہ غیر ملکی کمپنیاں لے جاتی ہیں یا پھر اسلام آباد لے جاتا ہے۔ گیس 2 سے 3 ارب ڈالر سالانہ یہاں گیس کی کمائی ہو رہی ہے، جبکہ مقامی جو ہے ان کو 5 کروڑ 7 کروڑ ڈالر دیے جاتے ہیں، یعنی بلوچستان کو، جس میں سے پھر وہی غبن ہو کے اشرافیہ کے پاس، اسلام آباد کے پاس آ جاتے ہیں۔ کوئلہ جو ہے یہ دکی، ہرنائی اور مچھ میں یہ تقریباً 500 ملین سے 1 ارب ڈالر سالانہ یہاں کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور جبکہ جو مقامی ہیں ان کو صرف چند ملین دے کر تنخواہ دیا جاتا ہے، اور یہ جو چند ملین ہے یہ بھی جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل مین جس کو کہتے ہیں، ان کو ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ جو پیسے کما رہے ہیں کوئلے سے، اس سے کوئلے کی کانوں کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا رہے جو کوئلے کے کانوں کو محفوظ کرے۔ اسی لیے اکثر آپ سنتے ہیں کوئلے کے کان میں دھماکہ ہوا، اتنے مزدور مارے گئے، اتنے مزدور پھنس گئے، کیونکہ کوئلے کی کانوں کا انفراسٹرکچر جو ہے اس پر یہ کوئی پیسہ نہیں لگاتے۔ پھر کرومائٹ ہے، یہ مسلم باغ اور خزدار میں کرومائٹ ہے، یہ سالانہ 200 سے 300 ملین ڈالرز اس کا تخمینہ ہے، اتنی کمائی ہو سکتی ہے یا ہو رہی۔ اور مقامی آبادی کو کیا ملتا ہے؟ 0، 1 پیسہ نہیں ملتا، 1 ٹکا نہیں ملتا۔ یہ جو کرومائٹ ہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے بلوچستان میں کوئی انڈسٹریز نہیں لگائی گئی، لہذا یہ را یعنی خام شکل میں ہی اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو سٹین لیس سٹیل کے لیے اور دوسرے جو میٹلرجک ہے اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جو کرومائٹ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ بلوچستان میں ہے، مسلم باغ، خزدار اور وڈ میں۔ اسی طرح سے پھر آئرن اور ہے، یعنی لوہا جسے کہتے ہیں، لوہے کی جو دھات ہے، یہ دل بند جو مستونگ ہے وہاں، پھر پشین، کوہ اور نوکنڈی میں یہ اس کے ذخائر ہیں، اور یہ سٹیل انڈسٹری کی تعمیر میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہم جو پریشیس اینڈ سیمی پریشیس سٹونز ہیں، یعنی قیمتی پتھر، ان میں اونکس ماربل ہے جو چاغی، زیارت اور خزدار میں پایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پھر کوارٹز ہے، گارنٹ ہے، ٹوپاز ہے اور ایکوا مرین ہے۔ یہ جو قیمتی پتھر ہیں یہ بدرجہ اتم وہاں موجود ہیں۔ دوسرے جو معدنیات ہیں ان میں خزدار میں برائٹ ہے، ڈیرہ مراد جمالی اور سبی میں جپسم ہے، پھر لائم سٹون ہے۔ لائم سٹون جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتا ہے سیمنٹ کی پیداوار میں۔ پھر لسبیلا اور خزدار میں لیڈ ہے، زنک ہے، لیڈ یعنی سیسا، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت استعمال ہے اس میں جو الیکٹرک ویکلز ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو بن رہی ہیں ان میں۔ پھر یورینیم ہے، ایٹم بم، ہاں جی، یورینیم اور نایاب جو دھاتیں ہیں وہ چاغی میں ہیں، چاغی میں یہ موجود ہے۔ اور جو یہ ماربل میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی اس کا چاغی، زیارت اور خزدار میں جو موجود ہے، اس کی سالانہ 150 سے 200 ملین ڈالرز کی پیداوار ہے، اور بس تھوڑی سی رائلٹی شائلٹی ادھر ادھر دے دیتے ہیں یہ بلوچستان میں، اور اس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن اس ڈیمانڈ کا بلوچ عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ جب وہاں جاتے ہیں نا، تو میں نے تو آپ کو موٹا موٹا سارا بتایا، یہ اتنی موٹی موٹی فائلیں لے کے جاتے ہیں جس میں پورے نقشے بنے ہوتے ہیں، گرافس بنے ہوتے ہیں،
پروجیکشن ہوتی ہے کہ جی اس سپیڈ سے اگر ہم کریں گے تو اتنی کمائی ہوگی، یہ ہوگا، پھر وہاں پہ وہ رکھ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جی دیکھو اس زمین کتنی قیمتی ہے بلوچستان کی، اور بلوچستان کے اوپر جو پاکستان نے 1948 میں قبضہ کیا تھا، تو وہ اب دنیا جانتی ہے کہ وہ محمد علی جناح کو انگریزوں نے کہا تھا کہ بھائی بلوچستان کے بغیر تم ملک نہیں چلا سکتے، اور یہ اس وقت سے آج تک بلوچستان کے معدنی وسائل کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کے بننے کے بعد، چونکہ ایسٹ پاکستان میں جو پٹسن کی صنعت تھی اور جو باقی فشریز تھیں، مچھلی وغیرہ، یہ ان کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد تو اور زیادہ تیزی کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کو نوچنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک طرف انہوں نے یہ کہا ایس سی او میں کہ جی جعفر ایکسپریس میں بیرونی ہاتھ شامل تھا، بھئی وہ بیرونی ہاتھ شامل تھا تو بتاؤ نا کس کا بیرونی ہاتھ شامل تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہنس رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھو بلوچستان کی تحریک آزادی کو یہ اٹھا کے تو ایس سی او میں لے گیا، جہاں پہ ایس سی او ممالک کے سارے سربراہ موجود تھے، مودی جی بھی تھے، پیوٹن جی بھی تھے، شی جن پنگ جی بھی تھے، اور بھی جو صدور ہیں ایس سی او ممالک کے، وہ سارے وہاں موجود تھے، یعنی کہ عالمی منچ پہ خود ہی لے گئے یہ کیس۔ تو وہ سوچیں گے نا کہ انہاں نال گل کریے یا ڈائریکٹ بلوچوں نال ہی گل کر لینے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی مالک سے بات کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان ٹٹ پونجیوں سے بات کرنے کی، یہ اٹھائی گیروں سے بات کرنے کی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف چور ہے۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔